امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ جو مال آتا اسی وقت خرچ کر لیتی تھی، دروازے پہ کھڑی ہوتی، باندی کو دے دیتی، جاؤ غرباء میں تقسیم کر دو۔ اور ان کی بہن اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ کچھ دن جمع کرتی، جب دیکھتی کہ اب کافی مال ہو گیا ہے، اس سے کسی کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، پھر وہ اکٹھے خرچ کرتی۔ تو خرچ کرنے کے یہ دونوں طریقے اللہ کو پسند ہیں، چاہے انسان روزانہ ہفتے میں جتنی توفیق ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور چاہے پورا مہینہ جمع کرے۔ گھر میں انسان گلا ڈال دیتا ہے، پورا مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، روزانہ ہر دوسرے دن، تیسرے دن جب دل کیا 20 25 50 اس میں ڈال دیے، جب 2-3 مہینے بعد گلا کھولا پھر اکٹھے خرچ کر دیے۔ یہ بھی طریقہ اللہ کو پسند ہے، اور یہ طریقہ بھی پسند ہے کہ روزانہ ہر دوسرے چوتھے دن، ہفتے میں، مہینے میں انسان اپنی روٹین بنا لے کہ ہر مہینے میں اتنا اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اور جہاں ضرورت مند نظر آئے تو وہاں یہ نہ دیکھے کہ میں کتنی طاقت رکھتا ہوں، کوشش کرے کہ اپنے سے بڑھ کر خرچہ کرے۔ صحابہ کرام خود بھوک برداشت کر لیتے تھے لیکن اگلے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے تھے، خود تکلیف برداشت کر لیتے تھے، اگلے کو دیتے تھے، کہ اس لیے کہ اگلے کو دیں گے، جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے وہ ہمارے لیے بچ گئی، اور جو ہم استعمال کریں گے وہ استعمال ہو کے ضائع ہو گئی۔ انسان کو جو جوڑا عمدہ لگے، جو کھانا عمدہ لگے، جو چیز عمدہ لگے، اگر اس کو اپنے لیے ذخیرہ کرنا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے راستے میں دے دے۔ جب اللہ کے راستے میں دے گا وہ چیز اس کے لیے جمع ہو گئی، اللہ اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائیں گے۔ تو عام دنوں میں ثواب کم ہوتا ہے، رمضان المبارک میں ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ کم سے کم درجہ یہ ہے 70 گنا کا، باقی جو جتنا خوشی سے خرچ کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو رمضان المبارک کے چند دن ہیں، اور رمضان کے علاوہ بھی ہم مسلمانوں میں یہ بہت کمی آ گئی کہ قرب و جوار میں کوئی بیمار ہوتا ہے یا کوئی عزیز بیمار ہوتا ہے، ہم غیروں میں خرچ کرتے ہیں، اپنوں میں خرچ نہیں کرتے۔ انسان کے بخیل ہونے کے لیے، گناہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنوں کا خیال نہ کرے۔ اپنے محلے میں انسان دیکھے، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، بھائی غریب ہوتا ہے، اور خدا کے بندے باہر کیوں دیتا ہے، ڈوب کے مر، پہلے حق تو بھائی کا ہے۔ بہن غریب ہے، اولاد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، ماں باپ کو نہیں لگتی، لیکن بہن بھائیوں کو لگتی ہے۔ صدقہ دینا ہے، خیرات دینی ہے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو بتاؤ نہیں، ویسے کہہ دو بھائی یہ میری طرف سے رکھ لے۔ کتنے ہی لوگ بیمار ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو علاج بھی نہیں کروا سکتے، ان کے پاس خرچہ نہیں ہوتا، لیکن عزیز و اقارب تعاون نہیں کرتے۔ ہمارے علاقے میں الحمدللہ ضلع منصیرہ میں اب بھی یہ دستور ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ قائم رکھے۔ یہاں پنجاب میں یہ نہیں ہے، اکا دکا کوئی خفیہ تعاون کرتا ہو تو نہیں پتہ۔ ہمارے علاقے میں جس بندے کا نقصان ہو جائے تو جہاں تک خبر پہنچتی ہے لوگ آ کر تعاون کرتے ہیں، بندے کا جتنا نقصان نہیں ہوتا اس سے کئی گنا زیادہ اسے ایک دن میں جمع ہو جاتا ہے، کئی گنا زیادہ۔ ایک دفعہ مکان 10 مکان تھے، 8-10 مکان تھے، آگ لگی، جل گئے۔ 3 دن نہیں گزرے تھے کہ ان کے مکانوں کا تمام خرچہ اور اس سے ڈبل خرچہ جمع ہو گیا۔ اور ادھر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دکان جل گئی، مکان جل گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، آتے ہیں افسوس کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، روپیہ ایک نہیں دیتے۔ بڑا تاجر ہوگا، پھر غریب ہوگا، پھر چلو جو مالدار ہے اس کا کچھ نقصان وہ برداشت کر جائے گا، لیکن کئی غریبوں کے ہاں حادثہ ہو جاتا ہے۔ کئیوں کو دیکھا کہ کئی بیچارے حادثے میں فوت ہو جاتے ہیں، بیوی بچے چھوٹے رہ جاتے ہیں، عزیز و اقارب جمع ہو کر نہیں کرتے کہ چل یار اس کے لیے ہم کچھ کریں تاکہ اس کو نہیں، اس کو طریقہ بتاتے ہیں، تو کوٹھی پہ کام کر لے یا بچیوں کو کام پہ لگا دے، مجبوری ہے نا، کیا کریں، اب بچی کو نوکری لگا دے۔ ذرا یہ دماغ میں کام نہیں آتا کہ جوان بچی کو کدھر بھیجنا ہے۔ ہم 4 رشتہ دار مل کر اس کو خرچہ دیں، بچے پڑھائیں، اس کو بیٹھے، بھائی تو گھر رہ، تیرا خرچہ ہم چلائیں گے۔ بہت کمی ہے یہ ہمارے پنجاب میں۔ ہمارے علاقے میں ایسا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، وہاں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے یا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو وہاں اس کو ساتھ پورا تعاون کیا جاتا ہے۔ اپنا حق لیں گے نہیں لیں گے، بھائی فوت ہو گیا تو اس کے بیوی بچوں کا اپنے بچوں سے بڑھ کر خیال کریں گے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، بھائی فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کو بچوں سمیت دھکیل دیتے ہیں،
ایسا تنگ کرتے ہیں کہ یہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے اور بھائی کا حصہ بھی ہم کھا لیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ کئی کوٹھیوں میں چکر لگا کے دیکھو کام کرنے والیاں، ان سے کہانیاں سنو، وہ بتائیں گی کہ بھائی مجھے طلاق ہو گئی تھی، یا بتائیں گی بھائی میرا خاوند مر گیا تھا، جائیداد پر انہوں نے قبضہ کیا، مجھے دقت دے دی.